إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی کومن، جنرل اور عام فہم ٹاپک اور موضوع کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا ذکر جو جہاں ذکر بھی ہے، ورد بھی ہے، اور 19 حروف پر مشتمل ایک مختصر سا جملہ جس کو پڑھنا، لکھنا، سننا، تلاوت کرنا بڑا ہی آسان ہے، جو ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے۔ بچے کو بھی سب سے پہلے اسی ذکر، اسی کلمے، اسی ورد کو پڑھایا جاتا ہے اور یاد کروایا جاتا ہے۔ اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کے فضائل سے در حقیقت ہم مسلمان واقف نہیں ہیں۔ میری مراد اس چھوٹے سے مختصر سے جملے یا ذکر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، لیکن کیا اہمیت ہے اس بسم اللہ کی، کیا فضائل ہے اس کے، اور کیا برکتیں ہیں اس کے اندر، اور کیا تاثیر ہے اس کلمے کی، اس جملے کی، آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور سننے والوں کو بھی سن کر عمل کرنے والا بنائیں۔ میرے بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ 113 صورتوں میں تو ہر صورت کے ابتدا اور آغاز میں بسم اللہ لکھا ہوا پائیں گے، اور سورۃ النمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت بھی ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے ہماری شریعت کا سب سے پہلا پیغام یا سب سے پہلی تعلیم ہر مسلمان کو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہر اہم کام، ہر اہم معاملہ اسی بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اہم کام، کوئی بھی اہم معاملہ انسان جب بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، کیونکہ بسم اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک ذکر نہیں ہے، ایک ورد نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ بسم اللہ ہماری طاقت ہے، ہمارا پاور ہے، اور یہ بسم اللہ ہماری عبادت ہے، ہماری ریاضت ہے۔ بسم اللہ کی حقیقت کو میرے بھائیوں ہم مسلمان صحیح طور پر جانتے نہیں ہیں۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن جس ایمان، جس عقیدے کے ساتھ پڑھنا چاہیے وہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کی برکتیں ہماری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ بسم اللہ کے تعلق سے سب سے پہلی تعلیم ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی شب و روز کی تمام مصروفیتوں کا آغاز، تمام مشغولیت کا آغاز اسی بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف ارشاد، رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدا ببسم اللہ تعالی فہو ابتر۔ ہر اہم کام، ہر اہم معاملہ اگر اس کا آغاز، اس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ ناکمام ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، برکت سے خالی ہے۔ ہر اہم کام کی شروعات بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے
کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے کہ آپ بسم اللہ کے ساتھ ان کی شروعات کرو گے تو برکت آئے گی، شیطان سے محفوظ رہو گے، شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ شیطان در حقیقت ہمارے درمیان اور شیطان کے درمیان یہ بسم اللہ آڑ ہے، آڑ، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا کس طرح سے ہمارے کاموں کے درمیان اور شیطان کے درمیان، جناتوں کے درمیان یہ بسم اللہ حائل ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ آڑ بن جاتی ہے۔ دیکھیے آپ، کھانا کھانے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے ایک مسلمان کو جس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کھانے کی شروعات بسم اللہ سے ہونی چاہیے، پانی پینے کی شروعات بسم اللہ سے ہونی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، پانی پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ اور اپنے قریب کا کھانا کھاؤ، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو پورے برتن میں نہ پھراؤ۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ اگر آپ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہے ہیں تو ظاہری طور پر تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کھانا شیطان کھا رہا ہے، وہ پانی شیطان پی رہا ہے، آپ نہیں کھا رہے ہیں، آپ ظاہری طور پر ہی کھا رہے ہیں، اس کی برکت آپ کو نہیں میسر آئے گی۔ ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، کھانے میں برکت نہیں ہوتی، تو آپ نے کیا نصیحت کی کہ تم بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھول جائے، کھانے کے دوران جب بھی بسم اللہ یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان اب تک جو آپ کے ساتھ کھایا ہے وہ اس کو جو کچھ کھایا ہے آپ کو یاد آ گیا، آپ نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، اب شیطان قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، جو کچھ کھایا ہے وہ الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے۔ ارے بھائیو، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا ہمارا یہ شیطان سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اس میں برکت نہیں ہو پاتی۔ اور دیکھیے آپ، جب ہم اور آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جس گھر سے نکلنے کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ کیا پڑھنے کی تعلیم ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا نام لے کر نکلو گے، جس کام کے لیے نکلو گے خیر و برکت آئے گی، لغزشوں سے دور رہو گے، کمیوں کوتاہیوں سے دور رہو گے، بے برکتی سے دور رہو گے۔ اور شیطان، جنات تو خود کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کیسے تکلیف پہنچائے جو گھر سے نکلا ہے اللہ کا نام لے کر، کیسے اس کا کچھ بگاڑیں، کیسے اس کو مصیبت میں مبتلا کریں، حادثات میں مبتلا کریں، جو گھر سے بسم اللہ پڑھ کر نکلا ہو۔ اور گھر میں اندر داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا صحیح مسلم کی صحیح روایت، حالانکہ گھر میں داخل ہونے کی جو دعا آتی ہے سندن وہ اس پر علماء کرام نے، محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح مسلم کی صحیح روایت کہ جس میں آتا ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے چیلوں چپاٹوں سے کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں سونا ہے، تمہارے لیے سونے کی جگہ مل گئی۔ اور اسی طرح سے جب وہ کھانا شروع کرتا ہے انسان اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ آج کھانا بھی تمہیں میسر آ گیا۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ کہ انسان مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعاؤں میں سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہاں پہ بھی بسم اللہ کا ثبوت ہے۔ اور مسجد سے نکلتے وقت دیکھیے وہاں پر بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور اسی طرح سے دیکھیے انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے یا کہیں پر بھی ہوتا ہے وہ شیطان کی نگاہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ شیطان دیکھو، یہ جنات، یہ شیاطین ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت،
اتنا پاور دیا ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ نے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، شیطان، جنات اور ان کے چیلے چپاٹے وہ سب تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ پاتے۔ تو جب انسان کہیں پر بھی ہوتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، تو کن کلمات، کس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے؟ اس میں اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ ایک اہم دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس سے پتہ چلتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم ان یقول احدهم اذا وضع ثوبه بسم اللہ۔ جنات کی نگاہوں کے درمیان اور بنی آدم کے جسموں کے درمیان جس چیز کا پردہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ جب بھی انسان اپنے کپڑے اتارے بسم اللہ پڑھ کر اتارے۔ یہاں میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہ جنات اور شیاطین انہیں دیکھتے ہیں، جب بھی وہ کپڑے اتارے اگر بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتاریں گے تو شیطان اندھے ہو جائیں گے، یعنی ایک طرح سے اللہ ان کی نگاہوں کو، ان کی دیکھنے کی طاقت کو سلب کر دیتا ہے، یعنی اللہ ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارتا ہے، چاہے وہ باتھ روم سے پہلے، جانے سے پہلے، یا اسی طرح سے عام حالات میں اپنے گھر میں، روم میں، اکیلے میں جب وہ کپڑے اتارتا ہے یا کوئی عورت اتارتی ہے تو شیطان جو دیکھتا ہے جسموں کو اور پھر تکلیف پہنچاتا ہے، اور ماں اور بہنوں کو خاص طور پر اس کی تکلیفیں، اس کی شرارت انہیں جھیلنی پڑتی ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر وہ کپڑے اتارے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کتنے اہم مقامات جہاں پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ بسم اللہ سے برکتیں آتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، جنات کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے۔ در حقیقت میرے بھائیوں، بسم اللہ یہ شیطان کو کمزور کرنے والا، اس کو رسوا کرنے والا، اس کو ذلیل کرنے والا، اس کو لاغر اور کمزور کرنے والا ذکر ہے۔ اس کو ہلکا پھلکا نہ سمجھے، ہلکا پھلکا نہ سمجھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، سواری پر سوار تھے، سواری کو ٹھوکر لگی اور صحابی رسول ٹھوکر کی وجہ سے گر گئے۔ انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو ٹھوکر لگنے کے بعد اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بولتا ہے شٹ، یا کوئی اس طرح سے کلمات نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے بھی ایسے کلمات نکالے، ایسی آواز نکالی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے یہ کلمہ بول کر یا یہ الفاظ یا یہ آواز زبان سے نکال کر شیطان کو اتنا طاقتور بنا دیا، اتنا موٹا تازہ بنا دیا، گویا ایک محل کی طرح ہو گیا، گویا ایک محل کی طرح ہو گیا۔ اگر تم بسم اللہ پڑھتے، ٹھوکر لگنے پر بسم اللہ پڑھتے تو شیطان کمزور لاغر ہو جاتا، یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا، مکھی کے برابر۔ تو شیطان کو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، کمزور اور لاغر کرنے والا یہ ذکر ہے۔ اور بڑے بڑے شعبدہ باز، جادوگر اور بڑے بڑے عامل لوگ اور اس طرح سے یہ جادو اور ٹونے کا کام کرنے والے، بسم اللہ ان کے لیے میرے بھائیوں ہتھیار کا کام کرتا ہے، ہتھیار کا کام۔ بسم اللہ جب ایک مومن پورے ایمان اور عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، تو یہ جنات اور شیاطین اور یہ جادوگر سب کے سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سب کے سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ بسم اللہ پڑھنے کا، قربانی کرتے ہیں ہم لوگ، قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانور، تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اگر یہ شبہ ہو کہ غیر مسلم کا ذبیحہ ہے، غیر مسلم نے پتہ نہیں پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، آپ بسم اللہ پڑھ لو، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، آپ بسم اللہ پڑھ لو، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھا جائے، اس کو کھا لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ۔ یہاں تک دیکھیے میرے بھائیوں، کتا کتنا نجس جانور ہے، کتنا گندا جانور ہے۔
اگر کتا ہماری پلیٹ میں ہمارے کھانے میں منہ ڈال دے، پلیٹ کو چاٹ لے، 7 مرتبہ نہ دھلا جائے تب تک وہ برتن پاک صاف نہیں ہوتا، اس کو 8ویں مرتبہ اور مٹی سے بھی دھلنا پڑے گا تب وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت کہتی ہے اگر کتا شکاری کتا ہے، اگر آپ اس کو شکار کو پکڑنے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ نے بھیجنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، کتے نے شکار کیا اور جس جانور کا شکار کیا، جس حلال جانور کا شکار کیا، وہ جانور مر بھی گیا کتے کے کاٹنے سے، لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کتے کو بھیجا ہے تو آپ کے لیے وہ جانور حلال ہے۔ دیکھیے بسم اللہ کی برکت، دیکھیے اس کی تاثیر، دیکھیے کہ جانور کا کیا ہوا شکار اگر مر بھی جائے، ہم نے بسم اللہ پڑھا، وہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، کون سی عظیم دعا سکھائی گئی ہے، کون سا ورد اور کون سا ذکر سکھایا گیا ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس جائے، بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا، شیطان سے بچانا، اور جو کچھ اولاد ہمیں میسر آئے تو دے، اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا، اپنی حفاظت میں لے لینا۔ اور دیکھیے قبر میں ہم کسی میت کو اتارتے ہیں قبر میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، وہاں پر بھی بسم اللہ کہنے کا حکم ہے۔ کتنے اہم معاملات، اہم حالات میں اسلام ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، ایسے ہی نہیں کرتا۔ اور دیکھیے آپ، انسان عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتا ہے، طواف کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ حجر اسود سے، جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں پہ بھی بسم اللہ ہے۔ انسان حج کرنے والا 10 تاریخ کو جب رمی جمرات کنکریاں مارتا ہے، وہاں پر بھی بسم اللہ واللہ اکبر، وہاں پر بھی بسم اللہ کا حکم ہے۔ اور اس طرح سے دیکھیے، میں نے کہا کہ شیطان سے بہت ہی بڑی حفاظت ہے اس کلمے کے ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ جب رات ہو جائے تو اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ شیطان اس دروازے کو کھول ہی نہیں پاتا جس کو بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہو۔ اور اسی طرح سے اپنے برتنوں کو بھی، جو برتن کھانے پینے کے ہیں ان میں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہے کھانے پینے کی، وغط الاناء، برتنوں کو بند کرنا ہے تو بھی بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو۔ اسی طرح سے پینے کے کوئی برتن ہے اور کوئی بھی چیز ہے، لائٹ بند کرنی ہو، چراغ بند کرنا ہو، بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو، کہ شیطان پھر نہ گھر میں داخل ہو پاتا ہے، نہ کوئی چیز میں کوئی شر ڈال پاتا ہے۔ تو دیکھیے بسم اللہ کہاں کہاں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بسم اللہ بہت سارے مقامات ہیں ہماری شریعت میں۔ بسم اللہ کی فضیلت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز، اس کی ابتدا ہی بسم اللہ سے ہے۔ اگر دیکھیں تو اس کا آغاز، اس کی شروعات، قرآن مجید اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب دنیا میں نہ کبھی لکھی جائے گی نہ کبھی آئے گی، کیونکہ اس کا رائٹر، لکھنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی وحی جو آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اسی شکل میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم مل رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے۔ تو وہاں دیکھیے آپ اگر نماز پڑھیں، نماز کے لیے جو وضو کریں، اور وضو کے شروع میں آپ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے، آپ کا وضو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وضوء ممن لم یذکر اسم اللہ، اس کا وضو ہی نہیں ہوتا جو جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے، جس کو یاد بھی ہو اور بسم اللہ کہنا بھول جائے۔ اور یہی معاملہ تیمم کا بھی ہے، کسی کو تیمم کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر بھی بسم اللہ کہنے کا حکم ہے اور تلقین کی گئی ہے۔ تو بہت سارے مقامات ہیں ہماری شریعت میں جہاں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ میرے بھائیو، بسم اللہ کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ بسم اللہ کہنے کے بعد، اصل میں بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم
کس چیز کا ثبوت دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ کے اندر اتنا طاقت، اتنا پاور کیوں ہے؟ در حقیقت بسم اللہ پوری توحید کا نچوڑ ہے، توحید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ایک بندہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے، وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، اور اسی طرح سے بے بس ہوں، لاچار ہوں۔ اے اللہ، جب تک تیری مدد نہیں آئے گی اس کام میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیری مدد کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے تیری توفیق چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو با ہے، با وہ عربی زبان میں استعانت کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے، یعنی اللہ سے بندہ مدد مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے۔ اور مدد بھی دیکھیے، مدد بھی اللہ کے 3 عظیم ناموں کے ذریعہ مدد۔ بسم اللہ، سب سے پہلا نام کیا ہے؟ اسم الجلالہ، اللہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ دنیا میں کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ دنیا میں کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تک کسی کے بارے میں سنا ہے کہ اس کا نام اللہ ہو؟ کسی انسان کا نام سنا ہے آپ نے؟ یا کسی بھی مخلوق کا نام سنا ہے کہ اس کا نام اللہ ہو؟ کوئی کتنا بھی بڑا مشرک اور کافر کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنا نام اللہ رکھتا ہی نہیں، نہ رکھ سکتا ہے۔ رکھ سکتا، کسی کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ یار میں اپنا نام اللہ رکھ لوں، کیونکہ یہ نام اللہ کے ہی شایان شان ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے دوسرا نام کیا ہے؟ الرحمن، اللہ مہربان ہے، مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانیاں اگر ہم زندگی میں دیکھیں میرے بھائیوں، ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، اور ان مہربانیوں پر ہماری زندگی کم پڑ جائے گی۔ ساری زندگی اگر ہم اللہ کے لیے عبادتوں میں گزار دیں، سجدوں میں گزار دیں، تب بھی اللہ کی مہربانیوں کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا نام رحیم، اللہ رحمت والا ہے، شفقت والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں۔ تو بندہ اللہ کے 3 ناموں کے ذریعہ استعانت مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے کہ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے تیری مدد چاہیے۔ اور جب اللہ پر اسی بھروسے اور یقین کے ساتھ ان کلمات کو بندہ پڑھتا ہے اور پھر کسی بھی کام میں مدد مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اور ملتا ہے کہ بسم اللہ کے ذریعہ کتنے بڑے بڑے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بہت بڑی کشتی بنائی تھی۔ وہ کشتی نہیں تھی، بہت بڑا شپ تھا، بہت بڑا جہاز تھا، اور انہوں کو حکم دیا کہ اے نوح، جہاز بناؤ، کشتی بناؤ، اور اس میں جتنے بھی لوگ تم پر ایمان لانے والے ہیں انسانوں میں سے، ان کو بھی سوار کر لو، اور جتنے بھی چرند پرند، جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں، سب میں سے ایک ایک جوڑا ڈال لو اور رکھ لو اپنے اس میں، اور سوار کر لو۔ سب سوار ہو گئے، سوار ہو گئے۔ اب اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی کشتی چلے گی کیسے؟ یہ چلے گی کیسے؟ اور چلنا بھی اس کو کہاں پر تھا؟ سمندر میں نہیں چلنا تھا اس کو۔ کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلا کرتے ہیں، لیکن اس کو کہاں چلنا تھا؟ سیلاب کے اندر۔ بارش، جو سیلاب کی شکل میں بارش ہوئی تھی، موسلادھار بارش، ایسی بارش کہ گویا ایسے لگ رہا تھا اس کی موجیں سمندروں کی طرح ہو گئی تھی، اور موجیں ایسی تھی جیسے پہاڑوں کے برابر۔ اس کو چلنا کیسے چلے گی وہ؟ تو کن کلمات کے ذریعہ وہ کشتی چلی؟ کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، سوار ہو جاؤ تم، تو یہ اللہ کے نام سے ہی اس کو چلنا ہے، اور اللہ جہاں تک چاہے گا چلنا ہے، اور اللہ کے نام سے ہی اس کو رکنا ہے۔ اللہ جہاں تک چاہے گا اس کو چلائے گا۔ اتنے بڑے جہاز کو چلنے کے لیے کون سا کلمہ پڑھا گیا؟ اللہ کا نام لیا گیا، کہ اللہ کے نام سے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائٹینک جو جہاز بنا تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا، اور بنانے والے نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایسا جہاز نہ دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ کبھی ڈوبے گا۔ اپنے پہلے ہی سفر میں دوسرے دن ہی، اور کیا بولتے ہیں، برف کے تھپیڑوں سے ٹکرا کر غرق ہو گیا۔
کیونکہ اس کے بنانے والے اور چلانے والے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کو چلایا ہوگا، اور انہیں تو انا تھا، انہیں تو غرور تھا اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ میرے بھائیو، اس کلمے میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ یہ کلمہ، یہ بسم اللہ کا ذکر اگرچہ چھوٹا سا ہے، لیکن یہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو بدلنے والا ہے، دلوں کو پگھلانے والا ہے۔ پتھر سے پتھر دل اس سے موم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے، سورۃ البروج، قرآن مجید کا سب سے آخری پارہ، سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ جو حکومت کیا کرتا تھا، اور اس کی حکومت میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب کافر تھے، اور بادشاہ تھا، بہت طاقت اور قوت اور پاور اس کے پاس، بہت روب و دبدبا، سارے کے سارے اس کی حکومت میں، اس کی رعایا میں کافر، کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مسلمان ہو گیا، چھوٹا سا بچہ مسلمان ہو گیا۔ اب بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا وہ ہوا کہ میری حکومت اور کوئی اسلام کو ماننے والا نہیں، اللہ کو ماننے والا نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ، اور وہ بچہ اس کے لیے چیلنج بن گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ، اپنے سپاہیوں کو، پولیس والوں کو حکم دیا، فوج والوں کو لے جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر، جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جا کر اس کو وہاں سے گرا دو، دھکا دے کر وہاں سے اس کو گرا کر ہلاک و برباد کر دو۔ اس کی فوج والے، اس کے سپاہی لے کر گئے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر، اور سب سے اونچے پہاڑ پر، اور اس کو گرانا ہی چاہتے تھے۔ بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ میرے خلاف جو پلاننگ کر رہے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے مکر و فریب، ان کی چالاکیوں کے خلاف تو میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ بچے نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور پہاڑ میں لغزش، پہاڑ کے اندر زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، اور سارے کے سارے سپاہی اور فوج والے دھڑام سے وہاں سے گرتے ہیں، سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں گر کر، بچہ بچ جاتا ہے۔ پھر بچہ آتا ہے بادشاہ کے دربار میں، اس کے گھر میں آتا ہے، تو بادشاہ اب اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، یہ بچ کیسے گیا، اور زیادہ جل بھن جاتا ہے کہ یہ بچ کیسے گیا۔ پھر کیا حکم دیتا ہے اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو، کہ اس کو بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو غرق کر دو، بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو ڈبو دو۔ فوجی لوگ، اس کے سپاہی اس کو لے کر پہنچتے ہیں بیچ سمندر کے اندر، اور جیسے ہی اس کو غرق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ واپس بچہ دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جو مجھے، میرے ساتھ یہ برائی کرنا چاہتے ہیں، مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے خلاف تو میرے لیے کافی ہو جا، میری مدد فرما۔ اسی طرح سے جیسے ہی وہ کہتا ہے، سمندر میں کے اندر بھی طوفان آتا ہے، اور سارے کے سارے فوجی، سارے کے سارے سپاہی بادشاہ کے اس طوفان میں، اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے غرق ہو جاتے، ڈوب جاتے ہیں۔ پھر بچہ واپس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بچہ چیلنج بن گیا ہے، بادشاہ پریشان کہ کروں کیا اس کو، کس طرح سے یہ میرے لیے، مجھے پریشان کر کے رکھ رہا ہے، کس طرح سے اس کو ہلاک کروں۔ بچے نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی ترکیب، میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ۔ تم مجھے ہلاک کرنے کے لیے جتنے بھی تمہارے رعایا کے لوگ ہو، سب کو جمع کرو، سب کے آ جانے کے بعد ایک تیر لو، اور تیر کو یہ کلمہ پڑھ کر چلاؤ، بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ میں اللہ کے نام سے تیر کو چلاتا ہوں جو اس غلام کا رب ہے، اس بچے کا رب ہے۔ لہذا بادشاہ نے ایسے ہی کیا، سارے کے سارے لوگ موجود تھے، اور بادشاہ نے تیر لیا، اور تیر کو یہ کلمہ بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر چلایا، تیر جا کر بچے کی کھوپڑی میں لگا، اور بچے کا کام تمام ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سارا کا سارا مجمع، ساری کی ساری رعایا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس بچے کے رب کو مانتے ہیں، اور ہم اس بچے کے رب کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ جس کے پاس اس بچے کو مارنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کیا دنیا کا
معبود بنے گا اور دنیا کو چلانے والا بنے گا، سب کے سبوں کے سب ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اور ایمان قبول کرنے والے بن گئے۔ میرے حساب سے وقت کافی ہو گیا ہے، اتنا ہی وقت ہوتا ہے اور بہت سی باتیں اس تعلق سے ہے۔ بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، آج مسلمانوں نے کھلواڑ کیا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے، اس کی فضیلت کو سمجھا نہیں ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے۔ لوگوں نے تو بسم اللہ کو ہی بدل ڈالا 786 سے، استغفر اللہ من ذالک، 786 سے بدل ڈالا۔ اور جو بھی آج کل دیکھتے ہیں یا خط کے اندر یا سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو 786 لکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی 786 کیوں لکھا آپ نے؟ کہ یہ بسم اللہ کا بدل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کلمات نہیں سکھایا کہ 786، خود اللہ کے رسول جب خط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کے پاس تو کیا لکھا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید کے اندر سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا بلقیس کے پاس، ملکہ سبا کے پاس، کیا لکھا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور شروعات اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں لوگ اس قدر بسم اللہ کا کھلاڑ کہ 786 سے بدل دیا، لوگوں کے گھروں میں دکانوں میں بسم اللہ کی جگہ 786۔ میرے بھائیو یہ بسم اللہ کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح سے 786 کا بدل کرنا تھا تو پھر قرآن میں جب قرآن کی کا آغاز کرو تو بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ 786 پڑھ لیا کرو۔ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اس سے پہلے 786 پڑھ لیا کرو۔ آپ جب ذبح کرتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر؟ 786 پڑھ لیا کرو۔ جتنے کام ہیں وہ کیوں کرتے ہو بسم اللہ کے ذریعے؟ 786 لکھ دیا کرو۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے قرآن کے اندر؟ کیا حدیث کے اندر یا صحابہ نے ایسا کیا ہے کہ صحابہ نے بسم اللہ کا نمبر 786 نکالا ہے؟ جتنے بھی یہ نمبر نکالنے والے ہیں میرے بھائیوں یہ نرے جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات کا، کتاب و سنت کا، اور اسلام کے اندر یہ بدعات کا ایجاد کر رہے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گا میری ماں اور بہنوں سے، بسم اللہ یہ شیاطین اور جنات سے جیتنے کا، انہیں بے بس کرنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کچھ بھی کام کریں ماں اور بہنیں، خاص طور پر کپڑے اتاریں تو بسم اللہ کا اہتمام کریں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں شیاطین رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر جائیں۔ کھانا پینا اور جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہیں بسم اللہ کی تلقین کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں اس کلمے کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کلمے کی برکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت برکت والا کلمہ ہے۔ صحابہ کرام بھوک سے نڈال تھے، 80 صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ سے، ابو طلحہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صرف 2.5 کلو آٹا ہے اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، مختصر سے لوگ کھا سکتے ہیں۔ کہا اے ابو طلحہ شروع کرواؤ، آپ تو کھانا بنانا شروع کرواؤ۔ 80 صحابہ کرام پہنچے ابو طلحہ کے گھر، ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کی بیوی کھانا بناتی ہے، اور جب کھانا بن کے تیار 80 صحابہ کرام موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ 80 صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھائے اور جتنا کھانا تھا وہ ویسا کا ویسا بچ گیا۔ برکت دیکھیے۔ آج ہماری زندگی میں برکت کیوں برکت نہیں ہے؟ ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہے، کسی کام میں برکت نہیں ہے، نہ کاروبار میں برکت ہے۔ ہمیں اس کلمے کی عظمت کو پہچانا نہیں، نہ اس کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المسلمین۔